بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذرا ٹھہر کر اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر ایک ایسا سنجیدہ سوال پوچھو جو تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے۔ ہم حق اور سچ کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیوں بار بار ان غلط راہوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں؟ ہم گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، آنکھیں نم کر کے معافی مانگتے ہیں، مگر پھر وہی خطائیں کیوں دہراتے جاتے ہیں جیسے کوئی لعنت ہمارے پیچھے پڑی ہو؟ ہم اپنے رب سے پکا وعدہ باندھتے ہیں کہ اب کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، دل سے نکلتی ہوئی یہ التجا، لیکن پھر کچھ ہی دنوں میں خود کو اسی پستی اور تاریکی کے مقام پر کیوں کھڑا پاتے ہیں جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ کیا کبھی تم نے اس راز کی گہرائی میں غوطہ لگایا ہے کہ اصل مسئلہ نہ تو علم کی کمی ہے، نہ ماحول کی مجبوری، بلکہ وہ تمہارا اپنا نفس ہے، وہ چالاک اور مکار نفس جو تمہیں خاموشی سے کمزور کرتا رہتا ہے، گناہ کو ایسے خوبصورت روپ میں پیش کرتا ہے کہ وہ تمہارے دل کی تمنا بن جائے۔ آج کی اس ایمان افروز اور دل کو جھنجھوڑنے والی ویڈیو میں ہم اسی نفس کی پوشیدہ حقیقت کو کھولیں گے جو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر تم نے اس پر قابو پا لیا تو تصور کرو تمہاری دنیا ایک جنت بن جائے گی اور آخرت میں تمہیں وہ مقام ملے گا جو خوابوں میں بھی نہ دیکھا ہو۔ لیکن اگر تم ہار گئے تو تمہاری عبادتیں بھی بوجھ بن جائیں گی، دل میں کوئی سکون نہ رہے گا اور زندگی ایک اذیت بن جائے گی۔ آج ہم نفس کو مغلوب کرنے کے اس مکمل اسلامی طریقے پر بات کریں گے جو حکیم لقمان کی لازوال حکمت سے ہمیں ملتا ہے، وہ حکمت جو صدیوں سے دلوں کو بدلتی آئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسے پورے دل سے توجہ سے سنو، کیونکہ جو باتیں بھی شاید معمولی لگیں وہ آگے جا کر تمہارے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گی، تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر دیں گی۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل کو چھو کر تمہارا رشتہ اپنے خالق سے مضبوط کر دے تو مہربانی فرما کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک پہنچائیں، شاید کسی کی زندگی بدل دے۔ اب آئیے اس اصل حقیقت کی طرف جو تمہارے دل کو چیر دے گی۔ یہ نفس آخر ہمارے بس میں کیوں نہیں آتا؟ جیسے کوئی وحشی جانور جو زنجیر توڑ کر آزاد گھوم رہا ہو، ہم اکثر یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ نفس شاید صرف ایک گناہ کا نام ہے، حالانکہ ایک پیچیدہ اور گہرا نظام ہے جو ہر لمحہ تمہارے اندر سرگرم ہے، تمہیں ورغلاتا رہتا ہے، یہ کہتا ہے ابھی تو زندگی کی لذت اٹھا لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہی وہ باطنی آواز ہے جو تمہارے مضبوط ارادوں کو چور چور کر دیتی ہے، تمہیں کمزور کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے پیارے بیٹے سے فرمایا تھا، اے میرے لاڈلے، دنیا کا سب سے مشکل کام کوئی بیرونی دشمن کو شکست دینا نہیں، بلکہ اپنے اندر چھپے اس باطنی نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ خارجی دشمن تو سامنے نظر آتا ہے، لیکن یہ نفس تمہارے اندر چھپ کر ہر لمحہ نیا جال بچھاتا ہے، تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی سب سے ہولناک عادت یہ ہے کہ یہ گناہ کو تمہاری روز مرہ کی عادت بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ تم مایوس ہو کر سوچنے لگو تو میں ایسا ہی ہوں، بدل نہیں سکتا۔ یاد رکھو، یہی نفس کی سب سے بڑی اور خطرناک جیت ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے ہارا ہوا بنا دیتی ہے۔ نفس کی 3 شیطانی چالوں کو دل میں نقش کر لو، جیسے کوئی مقدس نصیحت۔ پہلی، تاخیر کا جال، ابھی نہیں، بڑھاپے میں بدلیں گے۔ دوسری، جواز کا دھوکہ، تم مجبور تھے، کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور تیسری، مایوسی کی تاریکی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم یہ تسلیم نہ کرو کہ تمہاری اصلاح کی راہ میں اصل رکاوٹ تمہارا نفس ہے، تب تک دنیا کی کوئی نصیحت تمہیں نہیں بدل سکتی۔ یہ جیسے پتھر پر لائنیں کھینچنے کے برابر ہے۔ حکیم لقمان کی حکمت کا لب لباب یہی ہے کہ انہوں نے انسان کو اس کے نفس کی چالاکیوں اور شرارتوں سے آگاہ کیا، جیسے کوئی روشنی کا چراغ جلایا ہو۔ اگر تم نے یہ پہچان لیا کہ تمہارا نفس تمہیں گناہ کی دلدل میں دھکیل رہا ہے تو مبارک ہو، تمہارا آدھا علاج ہو گیا۔
اور باقی راہ آسان ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے، جیسے زندگی کا راز، نفس انسانی دراصل ایک سرکش اور بے لگام گھوڑے کی مانند ہے، جس کی باغ ڈور اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو وہ تمہیں ہلاکت کی گہری اور تاریک کھائی میں گرا دے گا، جہاں سے نکلنا ناممکن۔ نفس کی فطرت میں آرام طلبی اور لذت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھتے ہو تو سستی تم پر حملہ آور ہو جاتی ہے، جیسے کوئی بھاری بوجھ۔ لیکن جب تم فضول کاموں یا دنیاوی لذتوں میں ڈوبے رہتے ہو تو گھنٹے بیت جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، وقت اڑ جاتا ہے جیسے پرندہ۔ یہ نفس کا جادو ہے جو وقت کی قیمتی دولت کو تمہاری نگاہوں سے چھپا دیتا ہے اور تمہیں غفلت کی گہری اور میٹھی نیند سلا دیتا ہے، جہاں سے بیداری مشکل۔ حکیم لقمان کی حکمت یہ بتاتی ہے کہ نفس کی ہر خواہش کے پیچھے ایک زہریلا جال چھپا ہوتا ہے، جو باہر سے شہد کی طرح میٹھا اور دلکش لگتا ہے مگر اندر سے زہر، اور اس کا انجام صرف رسوائی اور پچھتاوا ہے، وہ پچھتاوا جو راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ یاد رکھو، نفس کی سب سے بڑی طاقت تمہارا تخیل ہے۔ جب تم گناہ کا تصور کرتے ہو تو نفس اسے اتنا رنگین اور پرکشش بنا دیتا ہے کہ تم اپنی عقل اور ہوش کھو بیٹھتے ہو جیسے کوئی نشہ۔ اسی لیے اہل علم نے فرمایا ہے، گناہ کے خیال کو پیدا ہوتے ہی جھٹک دو، جیسے زہریلے سانپ کو، ورنہ نفس اسے ارادے میں بدل دے گا اور ارادہ تمہیں عمل پر مجبور کر دے گا، زنجیر کی طرح۔ نفس کی اصلاح کے لیے تمہیں اپنے باطنی اس خفیہ کیمرے کو بیدار کرنا ہوگا جسے شعور کہتے ہیں۔ وہ کیمرہ جو تمہاری ہر حرکت دیکھتا ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہے جو دل کو بھٹکا سکتی ہیں، تمہارے کان کیا سنتے ہیں جو زہر گھول سکتے ہیں، اور تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کس کی خوشبو کے لیے ہیں، اللہ کی یا دنیا کی؟ کیونکہ نفس ان تمام حواس کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اپنی طاقت بڑھاتا ہے۔ اگر تم نے اپنی حواس پر پہرا نہ بٹھایا تو نفس تمہارے دل کے قلعے پر قبضہ کر لے گا، جیسے کوئی فاتح بادشاہ۔ وہ تمہیں یہ باور کرائے گا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تمہارا حق ہے یا ناگزیر مجبوری، حالانکہ یہ سب نفس کی خود ساختہ اور جھوٹی کہانیاں ہیں، جن کا واحد مقصد تمہیں اللہ کی بندگی کے مقدس دائرے سے باہر دھکیلنا ہے، دور، بہت دور۔ جب انسان اپنی انا کے سخت خول میں بند ہو جاتا ہے تو اسے اپنی غلطی نظر آنا بند ہو جاتی ہے، جیسے اندھیرا چھا جائے، اور یہی وہ خطرناک مقام ہے جہاں انسان شیطان کا آسان اور نرم شکار بن جاتا ہے بغیر مزاحمت کے۔ نفس تمہیں یہ پٹی پڑھاتا رہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بہت وقت ہے، جی لو، حالانکہ موت کسی بھی لمحے تمہارے دروازے پر دستک دے سکتی ہے، اچانک، بغیر اطلاع کے۔ اس لیے نفس کی اس مصلحت پسندی اور چالاکی کو پہچانو اور اسے وہ خوراک دینا بند کرو جو اسے طاقتور بناتی ہے۔ فضول گوئی جو زبان کو بے لگام کرتی ہے، زیادہ سونا جو وقت کو ضائع کرتا ہے، اور بیجا خواہشات کی پیروی جو دل کو کھوکھلا کرتی ہے۔ جب تم اسے بھوکا اور کمزور رکھو گے تو یہ تمہارا مطیع غلام بن جائے گا، تمہاری خدمت کرے گا۔ یہی نفس کی وہ گہری نفسیات ہے جسے سمجھے بغیر تم کبھی روحانی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بلندی جہاں سکون اور اطمینان کا سمندر ہے۔ اب وہ سوال جو تمہارے دل کو بے چین کر دے، اسے زیر کیسے کریں؟ اس وحشی کو قابو میں کیسے لائیں؟ نفس کو لگام دینے کا پہلا اور بنیادی اصول اپنی اصل حقیقت اور کمزوری کو پہچاننا ہے، جیسے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا۔ جب تک انسان خود کو نیک اور کامل سمجھتا رہے گا، نفس اس پر حکمرانی کرتا رہے گا۔ حکیم لقمان نے نصیحت فرمائی تھی، انسان کبھی خود کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ تکبر نفس کی سب سے پسندیدہ اور لذیذ غذا ہے جو اسے اور طاقتور بناتی ہے۔ جب انسان عاجزی سے آنکھیں جھکا کر مان لیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں، ایک کمزور ذرہ، تو غیبی مدد کا دروازہ کھل جاتا ہے، جیسے آسمان سے رحمت برسے۔ نفس کا دوسرا بڑا اصول خواہشات پر سخت پابندی لگانا ہے۔
ہر گناہ کی جڑ وہ بے قابو خواہش ہے جو تم نے لگام نہ دی، جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب تم اللہ کے خوف سے اس کی عظمت کو یاد کر کے گناہ سے رک جاتے ہو تو نفس کمزور پڑتا ہے، جیسے پانی سے آگ بجھے۔ تیسرا سنہری اصول خاموشی ہے، وہ خاموشی جو طاقت ہے۔ آج کا انسان بہت زیادہ بولتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے جواز تراشتا ہے، لیکن خاموشی نفس کو اذیت دیتی ہے، اسے توڑتی ہے۔ جب تم بولنے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے لیے چپ چاپ رہتے ہو تو نفس ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ چوتھا اصول وقت کی سختی سے پابندی۔ جیسے کوئی فوجی نظم، نفس کو آوارگی اور تاخیر پسند ہے، لیکن جو شخص نظم و ضبط قائم کر لے اس کا نفس خاموش اور مطیع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نفس کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے۔ یاد رکھو، نفس کبھی اچانک نہیں ٹوٹتا، وہ چالاکی سے پیچھے ہٹتا ہے اور تمہارے کمزور لمحے کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہوشیار اور چوکنا رہو، جیسے کوئی محافظ۔ اب اس آخری اور کاری ضرب کی بات جو نفس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، مسلسل اللہ کی یاد۔ وہ یاد جو دل کی دھڑکن بن جائے، نفس کو غفلت سے طاقت ملتی ہے اور ذکر الہی سے کمزوری اور نکاہت۔ حکیم لقمان نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ تمہارا قلب اس کے ذکر کے سوا ہر چیز سے خالی ہو جائے، جیسے کوئی خالی برتن۔ جب تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دھڑکنے لگے تو نفس خوف سے کانپ اٹھتا ہے، جیسے کوئی بزدل۔ ذکر صرف زبان پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اترنا چاہیے، جہاں سے روشنی پھوٹے۔ نفس کو پاش کرنے کا اگلا مرحلہ نماز کی حقیقت ہے، وہ سجدہ جو روح کو جلا دیتا ہے، جہاں انسان اپنی انا کو مٹا کر عاجزی کا اعتراف کرے۔ جب انسان خاک پر ماتھا ٹیک کر کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، تو نفس کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اگر عبادت کے بعد دل میں رقت نہ آئے، اخلاق میں بہتری نہ ہو، تو سمجھو کہ مکار نفس نے تمہاری عبادت کو بھی تکبر کا آلہ بنا لیا ہے۔ احتیاط کرو۔ نفس کو زیر کرنے کا ایک اور خوبصورت طریقہ بے لوث خدمت ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ دنیا اس کی واہ واہ کرے، لیکن جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بغیر کسی توقع کے کسی کی مدد کرو تو نفس کو کاری چوٹ لگتی ہے، جیسے تلوار کا وار۔ اسی طرح خلوت اور تنہائی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا نفس کو بے نقاب کر دیتا ہے، اس کی چالاکیوں کو عیاں۔ جب نفس کمزور ہوتا ہے تو مایوسی کا آخری اور مہلک وار کرتا ہے، مگر یاد رکھو مایوسی شیطان کا مشورہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ نفس کو مکمل قابو کرنے کا آخری اور اعلیٰ مقام تفویض ہے، خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں، جب تم دل سے کہو یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، جو تو چاہے، تو نفس کی طاقت ڈھیر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ اس کے لیے مسلسل دعا کرو، جیسے سانس۔ یا اللہ میں اپنے نفس سے ہار گیا ہوں، تو ہی میری دستگیری فرما، تو ہی میرا مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں جو اپنی کمزوری تسلیم کر کے اس کے در پر جھک جائیں۔ نفس پر غلبہ پانے کا آخری امتحان معاف کر دینا ہے، کیونکہ نفس بدلہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لیکن معافی سے وہ بکھر جاتا ہے۔ خود کو بھی معاف کرنا سیکھو تاکہ ماضی کے قیدی نہ بنے رہو، آزاد ہو جاؤ۔ اگر تم اس تھکا دینے والی اذیت بھری زندگی سے حقیقی نجات چاہتے ہو تو آج ابھی فیصلہ کرو کہ نفس کی ہر بات نہیں مانیں گے۔ یہ جنگ ہے، یہ پوری زندگی کا جہاد ہے، جس میں گرنا اور پھر اٹھنا ہی اصل کامیابی ہے، ہار نہیں۔ اگر آج تم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو گئے تو وہ تمہارا مددگار بن جائے گا، تمہیں اٹھائے گا۔ اگر تمہاری آنکھ میں ندامت کا ایک آنسو بھی آیا ہے تو خوش ہو جاؤ، جشن مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ابھی ضائع نہیں کیا، ابھی موقع ہے۔ اللہ ہمیں نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری روحوں کو پاک کرے، آمین۔ اگر اس دل کو چھو لینے والی گفتگو نے تمہارے دل پر دستک دی ہے، تمہاری آنکھیں نم کر دی ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں، شاید یہ کسی کی زندگی کا رخ بدل دے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک خوبصورت نام ضرور لکھیں۔
اپنے دل کی آواز سے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔